هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ساجد رضوی۔ آپ تمام ناظرین دیکھ رہے ہیں سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ اگر پچھلے ایپیسوڈ کی بات کریں تو ہم لوگوں نے سوال کیا تھا کہ کیا عید کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ نہیں۔ جب بات کر رہے تھے اس دوران فطرہ نکالنے کی بات آئی تھی کہ فطرہ بھی نکالنے کو عید کے دن کہا گیا ہے، لیکن فطرہ ہم لوگ کیوں نکالتے ہیں، اس کا کیا کانسیپٹ ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے یا نہیں ہے، یہ جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد قیصر صاحب قبلہ کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مولانا صاحب؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ مولانا صاحب، جب عید کا چاند نمودار ہوتا ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ذمہ داری لوگوں کے اوپر آ جاتی ہے کہ بھائی گھر میں جتنے لوگ ہیں ان کا فطرہ نکالنا ہے۔ صحیح۔ تو یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا کہ اب ایک تو خوشیاں بھی منا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ نے روزے بھی رکھے اور اب ہم لوگ اللہ کی راہ میں فطرہ بھی نکالیں؟ جی، اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی ظہور کی دعا کرتا ہوں کہ اس عید کے موقع پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ایسی عیدی فراہم کرے کہ جو اس کا وعدہ ہے، بالکل بالکل، اور وہ ہے ظہور امام علیہ السلام کہ ہم اس نماز عید کو کیوں نہ ہم واجب کی نیت سے امام کے ہمراہ اور امام کے پیچھے ادا کر سکیں۔ انشاءاللہ خدا ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا اور اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا فطرے کا، تو خوشی کا دن ہے اور عید الفطر کا دن ہے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ہماری چاہے خوشی ہو یا غم ہو، جن چیزوں کا بھی ہم اپنی زندگی میں خوشی غم کے عنوان سے شامل کرتے ہیں، وہ حکم پروردگار اور حکم اسلام کی بنا پر شامل کرتے ہیں، چاہے اس میں ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہو، یا دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہو، یا کسی کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہو، یا یہ کہ کسی کو مال دینے کا حکم دیا گیا ہو۔ رہ گیا مسئلہ کہ عید کے دن فطرہ نکالنے کا حکم آیا قرآن کریم میں آیا ہے یا نہیں ہے، تو ہم لوگ تو اس پروگرام میں دیکھتے ہی یہی ہیں کہ آیا ہے قرآن سے اس کا جو ہے وہ کہاں سے تذکرہ ملتا ہے اور کہاں پر آیا اس کا۔ تو میں نے تلاش کیا، جہاں تک مجھے ملا اور اس کا ذکر آیا ہے، وہ سورہ اعلیٰ میں اس کا ذکر ہے، جہاں ذکر ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوى، اور اس طرح سے کرتے ہوئے آگے ذکر ہوتا ہے وقد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ جو تزکا آیا ہے، قد افلح من تزکا، کیونکہ دیکھیں معنی پہلے سمجھ لیں تو اس کا جو ہے وہ مفہوم آسان ہو جائے گا کہ تزکا کہتے ہیں تزکیہ کو، پاک کرنے کو۔ قد افلح من تزکا، چند چیزوں کے قسم کھانے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً افلح، وہ لوگ کامیاب ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، تزکا جنہوں نے پاک کر لیا۔ پھر اس کے بعد فذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لیا اور فصلی، اور جو ہے وہ نماز پڑھا۔ تو یہ تین فقرہ ہے، ان تینوں فقروں میں تینوں باتوں کا ذکر ہے۔ فطرے کا بھی ذکر آتا ہے، اور اس میں ذکر پروردگار، یعنی کہہ لیجئے اس دن جو تکبیر پڑھتے ہیں یا ذکر خدا کرتے ہیں اس کا بھی ذکر آ جاتا ہے،
اور اسی طریقے سے نماز عید کا بھی ذکر آ جاتا ہے کہہ لیجئے. یعنی اگر آپ پوچھنا چاہیں کہ نماز عید کا بھی ذکر ہے یا نہیں, جی تو نماز عید الفطر کا بھی ذکر جو ہے وہ مل جائے گا اسی سورہ میں. اچھا, نماز پڑھنے کو بھی کہا نماز, جی کیونکہ اس آیت میں تزکہ جو ہے وہ تزکہ بعض لوگوں نے اس سے مراد لیا ہے دل کو اپنے یا روح کو اپنے شرک سے پاک کرنا. جی اچھا, یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ فطرے کو زکوٰۃ کے عنوان میں ذکر کیا گیا ہے. فطرے کو زکوٰۃ کے عنوان میں, آپ توضیح المثال اٹھا کے دیکھ لیجئے, وہاں پر جہاں فطرے کا ذکر ہے زکوٰۃ الفطرہ کے عنوان سے آیا ہے. اچھا, یعنی جہاں زکوٰۃ مال ہے اسی کے بعد فطرے کا ذکر آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فطرہ کہتے ہیں اپنے طرف سے یا اپنے بچوں کی طرف سے مخصوص مقدار میں مال کو نکال کے اپنے کو پاک کر لینا. زکوٰۃ کہتے ہیں پاک کرنا. تو اس عنوان سے فطرہ بھی پاک کرنے کو کہتے ہیں. پر اس کا کانسیپٹ کیا ہے, کیوں نکالنا چاہیے؟ اب یہ کیوں نکالنا چاہیے, دیکھیں پہلے تو اس میں ذکر ہوا کہ کامیاب ہے وہ کہ جو اپنے آپ کو پاک بنا لیا. بعض لوگوں نے کہا کہ پاک بنا لینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے روح کو شرک سے پاک بنا لیا. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں, اپنے نفس اور اپنے قلب کو برے اخلاق سے پاک بنا لینا. بعض لوگوں نے کہا نہیں, مال دے کر کے اپنے کو پاک بنا لینا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سلسلے میں جو فرمایا میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ قرآن, کیونکہ قرآن کو کوئی یوں ہی بغیر تفسیر کے نہیں سمجھ سکتا ہے, اور وہ بھی وہ تفسیر کہ جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے, یا یہ کہ جو ان کا حقیقی جانشین ہے معلم قرآن, جن کو رسول اللہ نے قرآن کے ساتھ ساتھ قرار دیا ہے, وہ بیان کریں گے تو قرآن سمجھیں گے. اب جب امام سے پوچھا گیا کہ یہ سورہ اعلیٰ میں قد افلح من تزکا سے کیا مراد ہے, تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس سلسلے میں کہ اس سے مراد زکوٰۃ فطرہ ہے کہ جو عید کے دن ادا کیا جاتا ہے. زکوٰۃ فطرہ, تو زکوٰۃ فطرہ کا ذکر گویا تزکہ سے آ گیا. پھر پوچھا گیا وذکر اسم رب فصلی, کہ یہ جو قرآن میں ہے اس اپنے پروردگار عالم کا نام کا ذکر کیا, تو ذکر کرنا اس سے کیا مراد ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد نماز عید کے لیے صحرا کی طرف جانا. یعنی اگر, کیونکہ اسی لیے عیدگاہ بنائی جاتی ہے نماز عید کے لیے, وہ جو خاص طور سے جو ہے وہ نماز عید قربہ اور عید فطر کی نماز جو ہے وہ عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے. کیونکہ تو یہ صحرا کی طرف جانے کے لیے کہا گیا, ہاں باقاعدہ, یعنی تو یہ شہر والے تو محروم رہ جائیں گے اگر اس سے, محروم, لیکن ایسا کچھ محروم, یعنی لیکن عید کی نماز تو قبول ہے, عید کی نماز ہو جاتی ہے کیونکہ خود عید کی نماز مستحب ہے, تو اس لیے, لیکن خود عید کی نماز کو پڑھنے کے لیے صحرا کی طرف جانے کو کہا گیا. اسی لیے امام نے فرمایا بھی کہ وذکر اسم ربہ کا مطلب یہ ہے کہ صحرا کی طرف عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے نکلتے تھے تو وہ آپ باقاعدہ جو ہے وہ صحرا کی طرف جاتے تھے. جو جہاں پہ نماز پڑھائی جاتی تھی وہاں پہ نہیں, پنجگانہ نماز, ہاں باقاعدہ آپ جاتے تھے, اور جب نکلتے تھے گھر سے تو آپ تکبیر بلند کر کے نکلتے تھے, یعنی تکبیر کہتے جاتے تھے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر علی ما ہدانا ولہ الشکر علی ما اولانا. یہ اس طرح سے ذکر جو ہے وہ پڑھتے جاتے ہیں. ہاں, تو وذکر اسم رب, اس کا مطلب ہے کہ یہ اشارہ ہے نماز عید کا, عید الفطر کے دن. تو یہ ہو گیا پہلے اس میں فطرے کا ذکر, اس میں نماز کا ذکر. اور اس کے بعد راوی نے پوچھا کہ مولا اچھا یہ بتائیے کہ پھر اس میں جو ہے وہ فصلی سے کیا مراد ہے؟ تو امام نے فرمایا نماز ہے, یعنی نماز کے لیے, نماز عید کے لیے جو ہے صحرا کی طرف جانا. تو اس طرح سے فطرے کا ذکر سورہ اعلیٰ کی 14 نمبر اور 15 نمبر میں آیا ہے, نماز عید کا ذکر اور فطرے کا ذکر, فطرے کا ذکر آیا. یہ جو بتایا گیا ہے کہ اتنی رقم نکالو, تو یہ بعد میں علماء کرام نے اس پہ ریسرچ کیا. اب ہاں, جہاں تک رہ گیا دو مطلب آپ کا ہے کہ میرے پاس 1-2 منٹ رہ گیا ہے, جی, وہ یہ کہ ہم جو ہے وہ کیوں نکالتے ہیں فطرہ,
ایک یہ یہ دوسری یہ کہ یہ مقدار اور جو ہم کو کہا گیا کہ اتنا نکالنا چاہیے کہاں سے آیا؟ تو دیکھیں قرآن نے تو کلی بیان کر دیا حکم کو، لیکن جیسے نماز کا حکم بیان کیا ہے، نماز پڑھنا ہے، لیکن نماز ظہر کی کتنی رکعت، عشاء کی کتنی رکعت، مغرب کی کتنی رکعت ہے، یہ تفصیل کی گئی ہے اور معصوم نے بیان کیا، رسول اللہ نے اس کی تشریح فرمائی۔ اسی طریقے سے فطرے کا ذکر ہے قرآن میں، مگر فطرہ کیوں نکالا جائے گا اور فطرہ کتنی مقدار میں نکلے گا، اس کا بیان معصومین علیہ السلام کی روایتوں سے پتہ چلے گا۔ معصوم نے فرمایا کہ فطرہ جو انسان نکالتا ہے وہ اس کے لیے ہے کہ جو ماہ صیام میں 30 دن کا روزہ رکھ لیا، اب وہ فطرہ ادا کرے تاکہ وہ اپنے آپ کو پاک کر لے اور اپنے اعمال کی قبولیت کی ضمانت دے دے، اور یہ اس کے لیے پاکیزگی کا سبب بنے گا۔ گویا فطرہ طور پہ ہم لوگ فطرہ نکالتے ہیں، گویا فطرہ ہماری پاکیزگی کی ضمانت ہے کہ جو ہم ادا کرتے ہیں۔ اب مقدار اتنا نکالنا چاہیے کہاں سے، یہ بھی معصوم نے فرمایا، مثلا 1 مد ہے یعنی 3 کلو ہونا چاہیے۔ ناظرین جو ہے وہ اس کو نوٹ کر لیں کہ فطرہ جو ہوتا ہے وہ 3 کلو ایک شخص کی طرف سے۔ کس چیز کا 3 کلو؟ اب یہ 3 کلو شعر، آج کے دور میں اٹھنے لگا یہ سوال آتا ہے اور آئے گا بھی کہ 3 کلو کس چیز کا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہم کھاتے ہیں وہ اس کا شمار کیا جائے گا، جو ہم سب سے زیادہ کھاتے ہیں۔ مثلا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے سال میں روزانہ بریانی کھاتے ہیں، یا مثلا پیزا کھاتے ہیں تو ہم کو پیزے کی رقم یا بریانی کی رقم نہیں، یہ معیار نہیں بیان کیا گیا ہے۔ آپ علماء کی مراجع اعظام کی توضیح المسائل دیکھ لیجئے، وہاں کہا جو شہر میں رائج ہے۔ اچھا، جو شہر میں جی، جو شہر میں اور آپ کے محلے یا گاؤں میں یا جو علاقے میں رائج ہے، اب وہ رائج میں سے نام بھی دیا، گیہوں ہے، چاول ہے، کھجور ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، یہ شہر میں رائج، یہ پہلی بار آپ نے اس کو شہر میں رائج ہے۔ تو نارملی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ آج کا سوال اٹھ رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ کھاتے ہو وہی کرو۔ نہیں، یہ تو ایک آدمی چائے سے کھانے پینے زیادہ سب سے زیادہ پانی لوگ پیتے ہیں، پانی پیتے، بہت سے لوگ ہیں کہ جو چائے کے اوپر گزارا کرتے ہیں، پانی پیتے رہتے ہیں۔ ہاں، دن بھر پانی پیتے تھے، کیا وہ ہوگا؟ نہیں، معیار کیا ہے؟ جو شہر میں رائج ہے اس میں سے 3 کلو کی جو قیمت عام طور سے انسان جو ہے وہ رائج ہوتی ہے اس کی قیمت اس کو نارملی یہی دیکھا جاتا ہے کہ گیہوں زیادہ لوگ کھاتے ہیں، گیہوں یعنی آٹا روٹی عام طور پہ، عام طور سے یعنی عام غذا ہم ہندوستانیوں کی 2-3 اسٹیٹ جو جہاں چاول زیادہ کھاتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عام غذا ہم ہندوستانیوں کی جو ہے وہ روٹی ہے جی۔ تو ہم کو 3 کلو گیہوں کی قیمت فطرے کے طور سے نکال کے دینا ہے۔ اب اس کے احکام ہیں اور مزید اس کی اگر معلومات کسی کو لینا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ مسائل تھے، فطرے کا ذکر تھا اور اس کا قرآن میں تذکرہ۔ اور میرے خیال سے اس کا حل بھی آج نکل گیا، کیونکہ ہمارے اندر بھی یہ سوال اکثر جاگتا رہتا تھا کہ 3 کلو کیوں کہا گیا ہے اور کس چیز کا نکالنا ہے، یہ بھی آج کل بہت سوال اٹھتا ہے۔ چلیے قبلہ، آپ نے اس بات کو آج یہاں پر واضح کر دیا، اس کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس میں مزید جو ہے وہ توفیق عطا کرے تاکہ جو اس کو اور واضح طور سے مومنین کے درمیان پہنچا سکے، اس میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہ رہے۔ کوئی شبہ نہ ہے، بالکل۔ تو جی ہاں ناظرین، ہم لوگوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ہم عمل انجام دے رہے ہیں، جو کام انجام دے رہے ہیں، اس کو صحیح طریقے سے انجام دیں اللہ کے لیے، یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے، اس لیے ہم لوگ سوال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر اسی سے متعلق کچھ اور بھی سوالات ہوں گے جس کے جواب ہم لوگ قرآن مجید کی روشنی میں حاصل کریں گے۔ دیکھتے رہیے چینل میں، بہت شکریہ۔